زرد رنگ کے کپڑے پہننے کی مردوں کو ممانعت۔ حضرت عبد الرحمن بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کفار کے کپڑے ہیں، ان کو مت پہنو۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 2 سندیں ذکر کیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہاری ماں نے تمہیں ان کپڑوں کو پہننے کا حکم دیا ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ان کو دھو ڈالوں؟ آپ نے فرمایا، بلکہ ان کو جلا دو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور رکوع میں قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکوع کی حالت میں قرآن مجید پڑھنے سے اور سونا اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے، ریشم کے کپڑے پہننے سے، رکوع اور سجود میں قرآن مجید پڑھنے سے اور زرد رنگ کا لباس پہننے سے منع فرمایا۔ دھاری دار یمنی چادروں کی فضیلت۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قسم کا لباس زیادہ پسندیدہ یا محبوب تھا؟ انہوں نے کہا، دھاری دار یا نقشین یمنی چادر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دھاری دار یا نقشین یمنی چادر تھی۔ لباس میں انکسار اور موٹے کپڑے پہننے کا بیان۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا۔ حضرت عائشہ نے یمن کا بنا ہوا ایک موٹے کپڑے کا تیبن نکالا اور ایک چادر نکالی جس کو ملبدہ کہا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 کپڑوں میں دائی اجل کو لبیک کہا تھا۔ ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک تیبند اور ایک پیون لگی ہوئی چادر نکالی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کپڑوں میں وفات ہوئی تھی۔ ایک روایت میں موٹے کپڑے کے تیبند کا ذکر ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی، اس میں موٹے کپڑے کے تیبند کا ذکر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالے بالوں کا بنا ہوا کمبل اوڑھ کر باہر آئے جس پر پالان کے نقشے بنے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تکیہ جس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے تھے چمڑے کا تھا، اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر یعنی گدا جس پر آپ سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ ایک اور سند سے یہ حدیث منقول ہے، اس میں بستر کے لیے زجا کا لفظ ہے۔ غالیچہ یا قالین کے جواز کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے شادی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے غالیچے بنائے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہمارے پاس غالیچے کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عنقریب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے غالیچے بنائے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا، ہمارے پاس غالیچے کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ہو جائیں گے۔ حضرت جابر نے کہا، میری بیوی کے پاس ایک غالیچہ یعنی قالین ہے۔ میں نے اس سے کہا، اس کو مجھ سے دور رکھیو۔ اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب قالین ہوں گے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ ضرورت سے زیادہ بستر اور لباس بنانے کی کراہت۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بستر مرد کے لیے ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا بستر شیطان کے لیے ہے۔ تکبر سے کپڑا لٹکا کر چلنے کی ممانعت۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 7 سندیں بیان کیں۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر سے کپڑا لٹکا کر یا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر یعنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 2 سندیں بیان کیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے تکبر سے کپڑا لٹکایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر یعنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، پھر اس کی مثل روایت ہے، البتہ اس میں ثیاب کا لفظ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت بیان کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے اپنی چادر گھسیٹی اور کپڑے کا ذکر نہیں ہے۔ عباد بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے نافع بن عبد الحارث کے غلام مسلم بن یسار کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کریں کہ جو شخص تکبر سے چادر لٹکاتا ہو کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر یعنی رحمت نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، درآں حالانکہ میری چادر لٹک رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ اپنی چادر اوپر کر لو۔ میں نے اپنی چادر اوپر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور زیادہ کر لو۔ میں نے اور زیادہ اوپر کی، پھر میں اس کو اوپر کرتا رہا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے عرض کیا، کہاں تک اوپر کرے؟ آپ نے فرمایا، نصف پنڈلیوں تک۔ محمد بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک شخص کو چادر گھسیٹ کر چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص بحرین کا امیر تھا۔ وہ شخص زمین پر پیر مار مار کر کہہ رہا تھا، امیر آ گیا، امیر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اتراتے ہوئے اپنی چادر لٹکائے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر یعنی رحمت نہیں کرے گا۔ ابن جعفر کی روایت میں ہے، مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنایا تھا، اور ابن مسنہ کی روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے حاکم تھے۔ کپڑوں پر اترانے یا اکڑ کر چلنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنے سر کے بالوں اور اپنی پہنی ہوئی چادروں پر اتراتا ہوا جا رہا تھا، اچانک اس کو زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ امام مسلم نے کہا، 3 سندوں کے ساتھ اس حدیث کی مثل مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنی 2 چادریں پہن کر اتراتا ہوا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص 2 چادروں میں اتراتا ہوا جا رہا تھا، اس کے بعد اس کی مثل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص ایک حلہ میں اتراتا ہوا چل رہا تھا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا قصد کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا،
جاؤ اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو اور اس سے نفع حاصل کرو۔ اس نے کہا خدا کی قسم، جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہو اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ آپ اس کو پہنتے وقت اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف کر لیا کرتے تھے، سو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اس انگوٹھی کو اتار دیا۔ آپ نے فرمایا میں اس انگوٹھی کو پہنتا تھا تو نگینے کا رخ اندر کی طرف کر لیتا تھا، لیکن آپ نے اس کو پھینک دیا اور فرمایا بخدا میں اس کو کبھی نہیں پہنوں گا۔ پھر لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ امام مسلم نے 4 سندوں کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سونے کی انگوٹھی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ آپ نے اس کو دائیں ہاتھ میں پہنا تھا۔ امام مسلم نے 3 سندوں کے ساتھ سونے کی انگوٹھی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاندی کی انگوٹھی پہننے کا بیان، جس کا نقش محمد الرسول اللہ تھا، اور آپ کے بعد خلفاء کے انگوٹھی پہننے کا بیان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ پہلے وہ آپ کے ہاتھ میں تھی، پھر حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ میں رہی، حتیٰ کہ حضرت عثمان کے ہاتھ سے وہ عریس کے کنویں میں گر گئی۔ اس انگوٹھی پر یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ۔ ابن نمیر کی روایت میں ہے وہ ایک کنویں میں گر گئی اور اس کنویں کا نام نہیں لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنائی، پھر آپ نے اس کو پھینک دیا۔ پھر آپ نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنائی، اس میں یہ نقش تھا محمد الرسول اللہ، اور فرمایا کوئی شخص میری اس انگوٹھی کے نقش کی طرح نہ کھدوائے۔ جب آپ اس انگوٹھی کو پہنتے تو انگوٹھی کے نگینے کو ہتھیلی کے رخ کر لیا کرتے تھے، اور یہی وہ انگوٹھی تھی جو مویقیب کے ہاتھ سے چاہ عریس میں گر گئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی، اس میں نقش تھا محمد الرسول اللہ، اور لوگوں سے فرمایا میں نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی ہے اور اس میں محمد الرسول اللہ کو نقش کرایا ہے، اس نقش کی طرح کوئی شخص نقش کندہ نہ کرا لے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں محمد الرسول اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی بنوانے کا بیان جب آپ نے عجمی ممالک کی طرف خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا وہ لوگ اس خط کو نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ ہو۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں وہ سفید انگوٹھی ہے اور اس پر محمد الرسول اللہ کا نقش کندہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس میں محمد الرسول اللہ کا نقش کندہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ، قیصر اور نجاشی کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ وہ لوگ صرف اس خط کو قبول کرتے ہیں جس پر مہر لگی ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی، اس میں محمد الرسول اللہ کا نقش کندہ تھا۔ انگوٹھیاں اتار پھینکنے کا بیان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی، پھر لوگوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا اور لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو پھینک دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی دیکھی تو سب لوگوں نے چاندی کی انگوٹھیاں بنوا کر پہن لیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی کو پھینک دیا تو لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے، چاندی کی انگوٹھی میں سیاہ نگینہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس کا نگینہ حبشی تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں ایک چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں حبشی نگینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگینہ کو ہتھیلی کے رخ رکھا کرتے تھے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند ذکر کی ہے، ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننے کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اس انگلی میں تھی، یہ کہہ کر انہوں نے بائیں ہاتھ کی چھنگلی کی طرف اشارہ کیا۔ درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگلی میں انگوٹھی پہننے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس انگلی اور اس کے پاس والی انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ راوی کو یہ یاد نہیں رہا کہ حضرت علی نے کون سی دو انگلیاں بتائی تھیں، اور مجھے خسی یعنی ریشم کی ایک قسم پہننے سے اور ریشمی گدوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ خسی وہ 4 خانے والے کپڑے ہیں جو مصر اور شام سے آتے ہیں، اس میں کچھ شبیہیں ہوتی ہیں، اور ریشمی گدے وہ ہیں جن کو عورتیں اپنے شوہروں کے لیے پالان پر بچھاتی ہیں، جیسے ارجوانی چادریں ہوتی ہیں۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کے بعد مثل سابق ہے۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ حضرت علی نے درمیانی اور اس کے ساتھ والی انگلی کی طرف اشارہ فرمایا۔ جوتیاں پہننے کا استحباب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں گئے، وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بکثرت جوتیاں پہنا کرو، کیونکہ جب تک کوئی شخص وہ حکماً سوار رہتا ہے۔ دائیں پاؤں میں پہلے جوتی پہننے اور بائیں پاؤں سے پہلے جوتی اتارنے کا استحباب، اور ایک جوتی پہن کر چلنے کی کراہت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جوتی پہنے تو دائیں پیر سے ابتدا کرے، اور جب جوتی اتارے تو بائیں پیر سے ابتدا کرے، اور دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں جوتیاں اتار دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک جوتی میں نہ چلے، دونوں جوتیاں پہنے یا دونوں جوتیاں اتار دے۔ ابو رزین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر فرمایا، سنو، کیا تم یہ بیان کرتے ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہوں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور میں گمراہ ہو جاؤں؟ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کو ٹھیک کرنے سے پہلے دوسری جوتی نہ پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مثل روایت کی ہے۔ ایک کپڑے میں سما اور احتبا کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانے اور ایک جوتی پہن کر چلنے، سماح پہننے اور ایک کپڑے میں احتبا سے منع فرمایا، درآں حالانکہ اس کی شرمگاہ کھل جائے۔ سماح کا معنی یہ ہے کہ مثلاً کوئی شخص تہبند باندھ کر اس کے پلو کو سامنے یا پیچھے سے اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لے، جس سے اس کی شرمگاہ کھل جائے۔ اور احتبا کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص صرف ایک کپڑا تہبند یا قمیص پہن کر اکڑوں بیٹھ جائے، بائیں طور کہ اس کی سیرین زمین پر ہو اور گھٹنوں کے گرد ہاتھوں کا حلقہ باندھ لے۔ اس طرح بیٹھنے سے بھی شرمگاہ کھلنے کا خدشہ ہے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص کی جوتی یا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ ایک جوتی پہن کر نہ چلے حتیٰ کہ اس جوتی کو ٹھیک کر لے، اور ایک موزہ پہن کر نہ چلے، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، اور ایک کپڑے میں احتبا نہ کرے، اور نہ ایک کپڑے کو بطور سما پہنے۔ چت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں سما اور احتبا سے منع فرمایا، اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھنے سے منع فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جوتی پہن کر نہ چلو، اور ایک چادر میں بطور احتبا نہ بیٹھو، اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، اور بطور سما کپڑا نہ پہنو، اور چت لیٹ کر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر نہ رکھو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص چت لیٹ کر اپنی ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر نہ رکھے۔ ایک ٹانگ کو دوسری ٹانگ پر رکھتے ہوئے چت لیٹنے کی اباحت کا بیان۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، درآں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھی ہوئی تھی۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 3 سندیں بیان کیں۔ مردوں کو زعفران میں رنگے ہوئے کپڑوں کے پہننے سے منع کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی رنگ سے منع فرمایا۔ حماد نے کہا یعنی مردوں کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو زعفرانی رنگ سے منع فرمایا۔ سفید بالوں کو سرخ یا زرد رنگ سے رنگنے کا استحباب اور سیاہ رنگ کی ممانعت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال یا فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ کو لایا گیا، یا وہ خود آئے، اور ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ یعنی سفید پھولوں کی طرح سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کو یہ حکم دیا کہ ان کی سفیدی کو کسی چیز سے متغیر کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ یعنی سفید پھولوں کی طرح سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو کسی چیز سے تبدیل کرو اور سیاہ رنگ سے اجتناب کرو۔ خضاب لگانے میں یہود کی مخالفت کرنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود اور نصارہ خضاب نہیں لگاتے یعنی بال نہیں رنگتے، سو تم ان کی مخالفت کرو۔ جاندار کی تصویر بنانے کی ممانعت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معین وقت میں ملاقات کا وعدہ کیا۔ وہ وقت آن پہنچا لیکن جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے۔ اس وقت آپ کے دست اقدس میں ایک عصا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھا تو تخت کے نیچے ایک کتے کا پلہ دکھائی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، یہ کتا یہاں کب آیا؟ حضرت عائشہ نے کہا، بخدا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو نکالنے کا حکم دیا، سو اس کو نکال دیا گیا۔ پھر حضرت جبرائیل آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا، میں تمہارے انتظار میں بیٹھا رہا اور تم نہیں آئے۔ انہوں نے کہا، آپ کے گھر میں جو کتا تھا اس نے مجھ کو داخل ہونے سے روک دیا۔ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا وعدہ کیا اور حدیث سابق کی طرح اس کو مفصل بیان نہیں کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت غمزدہ اٹھے۔ حضرت میمونہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کو کچھ پریشان دیکھ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت جبرائیل نے آج رات مجھ سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ نہیں آئے، اور بخدا انہوں نے مجھ سے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر اس روز سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح غمزدہ رہے۔ پھر آپ کے دل میں ایک کتے کے پلے کا خیال آیا جو ہمارے تخت کے نیچے تھا۔ آپ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا، سو اس کو نکال دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر ایک جگہ چھڑک دیا جہاں وہ کتا تھا۔ جب شام ہوئی تو حضرت جبرائیل نے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم نے مجھ سے گزشتہ رات ملاقات کا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا یا تصویر ہو۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ نے چھوٹے باغ کے کتے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ امام مسلم نے اس حدیث کی ایک اور سند بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ بصر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت زید بن خالد بیمار ہو گئے۔ ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو دیکھا ان کے دروازے پر ایک پردہ تھا جس میں تصویر تھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ کے پروردہ عبید اللہ قولانی سے کہا، کیا حضرت زید نے پہلے تصویر کے متعلق ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کی تھی؟ عبید اللہ نے کہا، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا کہ کپڑے پر بنی ہوئی یعنی چھپی ہوئی تصویریں اس حکم سے مستثنیٰ ہیں؟ بصر بن سعید کے ساتھ عبید اللہ قولانی تھے۔ اس وقت ان کو حضرت زید بن خالد جوہنی نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو۔ بصر کہتے ہیں کہ پھر حضرت زید بن خالد بیمار ہو گئے۔ جس وقت ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے گھر پر ایک پردہ تھا جس میں تصویریں تھیں۔ میں نے عبید اللہ قولانی سے کہا، کیا حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں تصویر کے متعلق حدیث بیان نہیں کی تھی؟ عبید اللہ نے کہا، حضرت خالد نے کپڑے پر بنی ہوئی تصویروں کو مستثنیٰ کیا تھا، کیا تم نے یہ نہیں سنا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا، بلکہ انہوں نے اس استثناء کا ذکر کیا تھا۔ حضرت زید بن خالد جوہنی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا مجسمے ہوں۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ یہ یعنی حضرت ابو طلحہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا مورتیں یعنی مجسمے ہوں۔ کیا آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، لیکن میں تم سے اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتی ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ کسی جہاد میں تشریف لے گئے۔ میں نے ایک باتصویر پردہ لے کر دروازے پر لٹکا دیا۔ جب آپ آئے اور آپ نے وہ پردہ دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ہیں۔ آپ نے اس پردے کو کھینچ کر پھاڑ دیا یا کاٹ دیا اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑے پہنائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ہم نے اس کپڑے کو کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے اور ان میں کھجوروں کی چھال بھر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں۔ جب کوئی شخص اندر آتا تو اس کے سامنے یہ تصویریں ہوتیں۔ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پردے کو ہٹا دو، کیونکہ میں جب بھی داخل ہوتا ہوں تو اس پردے کو دیکھتا ہوں اور دنیا کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، ہمارے پاس ایک چادر تھی، ہم کہتے تھے کہ اس کے نقوش ریشمی ہیں، ہم اس چادر کو پہنتے تھے۔
یہ حدیث ایک اور سند سے مروی ہے، اس میں یہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چادر کو کاٹنے کا حکم نہیں دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے۔ میں نے دروازے پر ایک ریشمی پردہ لٹکایا ہوا تھا جس پر پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتارنے کا حکم دیا، سو میں نے اس کو اتار دیا۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 2 اور سندیں بیان کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ درآں حالانکہ میں نے ایک تصویروں والا پردہ لٹکایا ہوا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، پھر آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا، پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مشابہت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد مثل سابق ہے، البتہ اس میں یہ ہے کہ پھر آپ جھکے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس پردے کو پھاڑ دیا۔ امام مسلم نے 2 سندیں ذکر کی ہیں۔ اس حدیث میں انا اشد الناس عذابہ ہے، من نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، درآں حالانکہ میں نے اپنے طاق پر ایک تصویر والا پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ جب آپ نے اس پردے کو دیکھا تو اس کو پھاڑ ڈالا، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے مسکرایا، اے عائشہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے کی مشابہت کریں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا اور اس کے 1 یا 2 تکیے بنا دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک تصویروں والا کپڑا تھا جو طاق پر لٹکا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ایک طرف کر دو، میں نے اس کے تکیے بنا لیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کی 2 اور سندیں ذکر کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، درآں حالانکہ میں نے ایک تصویروں والا پردہ لٹکایا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا اور میں نے اس کے 2 تکیے بنا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویروں والا پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس پردے کو اتار دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس کے 2 تکیے بنا لیے۔ جب راوی نے یہ حدیث بیان کی تو ایک شخص نے اس مجلس میں کہا جس کا نام ربیع بن عطا تھا، کیا تم نے ابو محمد سے یہ سنا ہے کہ حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکیوں پر آرام کرتے تھے؟ ابن قاسم نے کہا نہیں، لیکن میں نے قاسم بن محمد سے یہ سنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے ایک تصویروں والا تکیہ خریدا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدے کو دیکھا تو آپ دروازے پر کھڑے رہے اور اندر داخل نہیں ہوئے، اور میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار محسوس کیے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا میں نے اس کو آپ کے لیے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور ٹیک لگائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جن چیزوں کو تم نے بنایا تھا اب ان کو زندہ کرو۔ پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ امام مسلم نے 5 مختلف سندوں کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے ان کے 2 تکیے بنا لیے جن پر آپ گھر میں آرام فرماتے تھے۔